آیت نمبر 265 تک ہم لوگوں نے کیے تھے. 266. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللهم الہمنی رشدی ویسر لی شر نفسی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنا علما. کون سی وہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خرچ کرنا ضائع ہو جائے گا؟ کون سی وہ تین چیزیں؟ پچھلی تفسیر سے کوشچن، وہ کون سی تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے صدقات ضائع ہو جائیں گے؟ دکھاوا تو باجی، ایک تو دکھاوا، ریاکاری. دونوں ایک ہی چیز ہے، دکھاوا یا ریاکاری ایک ہی چیز ہے. اور احسان حرام جتنا. مال سے اگر صدقہ دیا جائے باجی نا، حرام مال سے اگر صدقہ دیا جائے. وہ بھی ہے. اور باجی وہ دینے کے بعد جتاتے نا کہ میں نے تو اس احسان سے اتنا جتانا. مدد کی لیکن من یہ میرے ایسے نہیں کام آیا، مطلب جتاتے نا دینے کے بعد. من کرنا، من یعنی احسان جتانا. احسان جتانا، ہاں. اور اور ان کو اذیت دے کر. اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا، ان سے مطلب ہوں کچھ مطلب واپسی میں چاہنا ان سے کہ ہم نے ان کو دیا ہے تو وہ بھی ہم کو کچھ دے، اور ان کو تکلیف دینا. جیسے ہوں نوکرانی وغیرہ کو ہم لوگ کبھی ایسے کرتے، اللہ نہ کرے. تو تین چیزیں کون سی ہیں؟ احسان جتانا، اذیت دینا اور ریاکاری، دکھاوا. پھر وہ چوتھی بھی آ جاتی ہے کہ حرام مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. یہاں پر اسی کی ایک چیز آ رہی ہے، مثال. اَيَوَدُّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار. یعنی کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں جن میں نہریں بہ رہی ہوں اور ان میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کے کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، پھر اس میں ایک ایسا بگولا آ جائے جس میں آگ ہو اور باغ جل کر رہ جائے. اللہ تمہارے لیے اسی طرح کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی یہاں پر مثال کیا دی جا رہی ہے کہ خود بوڑھا ہو گیا ہے. ایک مثال ہے، کسی بھی شخص کی کامن مثال ہو سکتی ہے کہ خود تو بوڑھا ہو گیا ہے. کس کا مائک انمیوٹ ہے؟ پلیز میوٹ کرو پہلے. خود تو بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اور مال اس کا سارا ضائع ہو گیا ہے. ضروری نہیں کہ آگ لگ گئی ہو، چوری ہو گیا ہے، بزنس لاس ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے. ایک مثال دی گئی ہے. اور اب ایسی کنڈیشن میں وہ کسی سے کوئی کام لے بھی نہیں سکتا. ایسی حالت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہاتھ مل کے رہ جائے گا نا کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس محنت کرنے کی طاقت نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ محنت کر کے مجھے کما کے نہیں دے سکتے، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، میرا مال جو تھا جمع کیا وہ سب ضائع ہو گیا. تو ایک شخص اگر دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو آخرت میں اس کو اس احسان دے کر، اذیت دے کر، ریاکاری کر کے خرچ کیا ہوا مال جلی ہوئی کھیتی کی طرح بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی تین چیزیں اگر مال خرچ کرنے میں آ گئی تو اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن وہ بالکل خالی ہاتھ کھڑا رہے گا، حالانکہ اس نے کروڑوں میں خرچ کیا تھا. جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تھا اس نے لاکھوں میں کروڑوں میں خرچ کیا تھا، لیکن یہ تین کام کر کے اس نے کیا کیا؟ بالکل بھی ضائع کر دیا. اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے جلی ہوئی کھیتی یا جلا ہوا باغ، بالکل تباہ و برباد. اب انسان وہاں پر ہاتھ ملے گا کہ اب کیا کروں، کوئی مدد بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی کام بھی نہیں آ رہا ہے، کوئی ہمارے لیے یہ یعنی کوئی ہمارے لیے کوئی جیسے ہے نا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ایک مالدار شخص کی مثال دی جا رہی ہے جو اللہ کی اطاعت میں کچھ عمل کرتا ہے، پھر شیطان اس پر غالب آتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے مال خرچ کیا لیکن اذیت دے کر، احسان جتا کر، ریاکاری کر کے اس سے بھی مال ضائع ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ نیکی اس نے خوب کمائی
اور خوب مال جمع کیا. مال مطلب نیکی کے بہت ذخیرے جمع کر لیے اللہ کے پاس. لیکن اچانک شیطان نے آ کر کیا کیا، اس پر غالب آ گیا. اب وہ نیکی اور خیر کے کام چھوڑ کر گناہوں میں مصروف ہو گیا. اور گناہوں میں مصروف ایسا ہوا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے. یعنی ایسے گناہ میں ملوث ہو گیا کہ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. اب اس کا بڑھاپے کا وقت آ گیا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، اب وہ نیکیاں اور کمانے کے قابل نہیں ہے. تو اب اس کا حال کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل اوسع رزقک علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ مجھ پر بڑھاپے اور عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا. کیونکہ بڑھاپا انسان کو بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، تکلیف بھی ہو جاتی ہے، انسان خود کما نہیں سکتا اور اولادوں کا محتاج ہو جاتا ہے تو مشکل ہوتی ہے. جیسے دوسری دعا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا کہ مال کی کمی ہو جس کی وجہ سے میں رسوا ہوں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور وہ کروں، اس سے بھی بچنے کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اور یہ بھی دعا کہ اللہم اجعل اوسع رزقک علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری. میری عمر کے آخر تک میرے رزق میں کشادگی رکھنا کہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرنا. ایک روز عمر رضی اللہ عنہ صحابہ سے پوچھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے؟ بولے اللہ خوب جانتے ہیں. آپ نے ناراض ہو کر فرمایا معلوم ہو تو جواب دو ورنہ صاف کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے. ابن عباس بولے اس سلسلے میں میرے دل میں کچھ ہے. فرمایا بتاؤ اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. یعنی یہ نہیں سمجھو کہ میں بولوں گا کچھ تو پتہ نہیں صحیح بات ہوگی یا غلط ہوگی. نہیں، کہنا چاہیے. اگر صحیح ہے تو اجر ملے گا، اور نہیں اگر صحیح وہ بات ہوئی تو ایٹ لیسٹ اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا. اجتہاد یعنی جدوجہد، یعنی میں نے کوشش کی سوال کا جواب دینے کی، اب غلط بھی نکلا تو اس کا بھی اجر ملے گا. تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس کو یہی کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آیا ہے اس بات کے بارے میں. فرمایا اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو اور بولو اس آیت میں ایک عمل کی مثال بیان کی گئی. پوچھا کون سا عمل؟ بولے ایک امیر آدمی نیک عمل کرتا ہے، پھر اللہ اس کے پاس شیطان بھیج دیتا ہے اور وہ نافرمانیوں پر اتر آتا ہے حتیٰ کہ اپنے تمام نیک عمل غارت کر دیتا ہے. اس آیت کی اتنی تفسیر کافی، یعنی انسان ابتدا میں نیک ہوتا ہے لیکن بعد میں اچھا خاصا شیطان بن کر گناہوں پر پل پڑتا ہے اور اپنے سابق کے تمام نیک عمل برے عملوں سے تبدیل کر دیتا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخور بعد الکور. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی کہ یعنی اچھی حالت کے بعد میں یعنی جب نیکی کے کام کے بجائے میں گناہوں کی طرف موڑ دیا جاؤں میرے دل کو، اور موجودہ عملوں سے پہلے عمل برباد کر دیتا ہے، پھر جب آڑے اور نازک دور سے گزرتا ہے تو سابق اعمال ڈھونڈتا ہے. یعنی پہلے کیا کیا اس نے؟ نیک عمل خوب جمع کیے، اور اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے عمل مجھ کو اللہ کے ماں نجات کا ذریعہ بنیں گے. یہاں تک کہ پھر کیا کرتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے اور وہ برے عمل کرتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہو جاتا ہے. اور اب اس کا کیا ہوا کہ پچھلے عمل کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بھی ضائع ہو گئے، آگے کمانے کی بھی طاقت نہیں ہے اور اب وقت بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو یہاں پر یہی ہے، اور تیر کمان سے نکل چکا اور عین ضرورت کے وقت ہاتھ خالی رہ گیا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ خود تو بوڑھا ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بدقسمتی سے باغ میں ایک بگولا آیا جس میں آگ تھی اور اسے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. نہ پھل باقی رہے اور نہ درخت. جلا ہوا باغ دیکھ کر اس کا کیا حال ہوگا، اس کے دل پر کیسے کیسے یعنی سانپ لوٹیں گے اور وہ کیا کچھ حسرت و افسوس نہ کرتا ہوگا. ابن عباس فرماتے ہیں یہ اللہ نے خوبصورت اور بہترین مثال بیان کی ہے، اس کی ہر مثال ہی پیاری ہے. فرمایا جس طرح ایک شخص نے باغ لگایا، اس کے بہاروں سے فائدہ اٹھاتا رہا، پھر جب بوڑھا ہو گیا اب اس کو زیادہ ضرورت تھی کہ اس کے رزق کی، تو اب کیا ہوا، ایسی حالت میں اس کا جو مال ہے وہ ضائع ہو گیا. زندگی کے آخری ایام میں اور خود کسی کام کے قابل نہیں رہا تو اچانک اس کے باغ میں آگ لگ گئی اور وہ بگولا آیا جس سے تمام باغ جل کر راکھ ہو گئے. اور اب اسے نہ تو اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسرا باغ لگا سکے، نہ اولاد کے پاس کچھ سرمایہ ہے کہ اس پر گزارا کر لے. ایسے شخص کی حسرت کا کیا کہنا. اسی طرح قیامت کے دن
کافر و بے ایمان خالی ہاتھ رہ جائیں گے، جب وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور نہ وہ اس وقت کچھ کمانے پر قادر ہوں گے۔ جیسے شخص کی قوت ختم ہو چکی کہ دوسرا باغ لگا لے، نہ دنیا میں کافروں نے اللہ کے ہاں کچھ جمع کرایا تھا کہ آج نجات مل جاتی، جیسے اس بوڑھے کی اولاد کے پاس کچھ نہیں جس پر گزارا کریں۔ معلوم ہوا کہ کافر عین ضرورت کے وقت تہی دامن و حرما و نصیب رہ جائے گا۔ تو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ملونیئر کو بھی دیکھے نا، اور حسرت ہو کہ اس کے پاس تو اتنی بڑی کوٹھی اور اتنا بڑا بنگلہ اور اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی، تو یہ سوچو کہ ان کے لیے جنت میں کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ تو ان کی بھی مثال دی جا سکتی ہے، جو کفر کرنے والے، ان کی بھی مثال جو نیکیوں کر کے پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ گناہوں میں ملوث ہو کے اپنی نیکیوں کو برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھی، پھر فرمائے کہ اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان فرماتے تاکہ تم غور و فکر کرو اور مثالوں کے مضامین سوچو سمجھو اور انہیں ان کے مقام پر رکھو۔ جیسے سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 سے 267 سے 269 تک، تلک الامثال نضربھا، یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ مثال ایسی چیز ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ تم ان میں سے مت ہو جانا کہ نیکیاں تو خوب کما لو اور نیکیاں کمانے کے بعد کچھ ایسے عمل کرو، جیسے کہ اسکالرس کیا مثال دیتے ہیں ایسی چیز کی کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بالٹی ہے اور اس میں چاروں طرف سے سوراخ ہے۔ اب انسان جب پانی بھرتا ہے تو اس کا پانی ٹکتا ہی نہیں ہے، سوراخوں سے سب نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری نیکی کے، ہمارے نامہ اعمال میں کہیں پر ریاکاری کا سوراخ ہے، کہیں پر کسی کو اذیت دینے کا سوراخ ہے، کہیں پر ہے کسی کو احسان جتانے کا سوراخ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو صرف مال خرچ کرنے کی مثال نہیں، بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ اللہ کے وہاں اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ ابھی ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں سیٹرڈے کے، اس میں یہی مثالیں دی گئی نا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، اور جو تینوں ٹاپ کے خیر کے کام کرنے والے، لیکن ذرا سی ریاکاری، دکھاوا، شہرت ان کی نیت میں آ گئی، جس کی وجہ سے سب کچھ برباد اور ضائع ہو گیا۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اصلح نیاتنا و ذریاتنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو کمائی کی تم نے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی، کوئی بھی ہے، جاب سے کمایا ہے یا پھر محنت مزدوری کر کے کمایا ہے، جیسے بھی کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین کی پیداوار میں سے۔ یعنی خرچ وہ مال کرو جو حلال ہو، حرام نہیں ہو، اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ پیچھے 3 چیزیں پڑھیں، یا چوتھی چیز آ گئی۔ کمائی سے بھی اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول نہیں کرتے۔ کھیتی باڑی ہے یا من سے، کوئی بھی چیز جو بھی اگاتے ہیں، جو زمین سے نکلتا ہے، پھلدار درخت بھی ہو سکتے ہیں اور زمین سے کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز۔ ولا تیمموا الخبیث، اور نہ تم ارادہ کرو خبیث کا، ناپاک کا، نکمی گھٹیا چیز کے بارے میں سوچو بھی مت کہ اس کو اللہ کے راستے میں دو، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں تم لینے والے اس کو، الا ان تغمضوا فیہ، سوائے کہ تم آنکھ چراؤ، آنکھ بند کر لو، نظر انداز کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں والے۔ اللہ کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ مسلمانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور صدقے کا حکم فرما رہے ہیں۔ یا خرچ سے صدقہ مراد ہے، یعنی اللہ نے تمہیں تجارت سے جو پاکیزہ مال عطا فرمایا ہے اس میں سے اچھا مال خرچ کرو، یعنی اللہ ہی تمہارے لیے تجارت کے اسباب و ذرائع آسان فرما رہے ہیں، اور تمہارے دلوں میں تجارتی
یعنی ایک گن سکھا رہے ہیں جس کے ذریعے سے تم نے بہت کچھ کمایا، اسی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کرو. اسی طرح پھل پھول اور زرعی پیداوار میں سے پاکیزہ اچھا اور نفیس مال اللہ کی راہ میں دو، یعنی سڑی بسی ردی کھدی گری پڑی اور خراب چیز نہ دو، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ گندا مال دینے کا قصد بھی نہ کرو، خواہ گندگی ناجائز کمائی کی ہو یا چیز ہی ردی اور گلی سڑی ہو، اور ایسی ہو کہ اگر تمہیں دی جائے تو تمہارا دل اسے قبول نہ کرے، چاہے کہ شرما حضوری سے تم اس کو لے لو. یہ بات خوب یاد رکھو کہ اللہ غنی ہے. جب تم انتہائی احتیاج کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے، یعنی تم کو حاجت مند ہو تم لیکن اس کے باوجود قبول نہیں کرتے، تو اللہ کو تو بالکل حاجت ہی نہیں ہے تمہارے مال کی، تو وہ کیسے قبول کریں گے؟ حاجت مند تو اپنی ضرورت رفع کرنے کے لیے ردی چیز لے بھی لیتا ہے، لیکن غنی کبھی قبول نہیں کرتا. پھر جسے تم پسند نہ کرو وہ کیوں اللہ کی راہ میں دو؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں اتری، ہم کھجوروں کے باغوں کے مالک تھے. کوئی شخص بہت یا تھوڑی حسب توفیق اپنے باغ میں سے کھجوریں لا کر اور کوئی کھجور کے گچھے لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتا تھا. چونکہ اصحاب صفہ کہ جو غریب تھے، اپنے اپنے ملکوں سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ جائیں باہر اور کمائیں اور اپنا پیٹ بھریں. تو ان کے لیے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی تو ہے کہ اچھی کھجوروں کا خوشہ لا کے لٹکا دیتا تھا کہ ان کی بھوک مٹ جائے، کھا لے اس میں سے کچھ، ہے ردی کھجور لا کے لٹکا دیا کرتے تھے. جن کی روزی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس لیے وہ یہ کھجوریں کھا لیا کرتے تھے. جب ان میں سے کسی کو بھوک لگتی تو اپنے عصا سے کھجوریں جھاڑ کر خشک و تر کھجوریں کھا کر پیٹ بھر لیا کرتے تھے. بعض ایسے بھی تھے جنہیں خیرات کا شوق نہیں تھا، یہ لوگ خشک اور گلی سڑی کھجوروں کا ٹوٹا ہوا خوشہ لا کر لٹکا دیا کرتے تھے. اس پر یہ آیت اتری. پھر فرمایا اگر خراب مال دینے والوں کو خراب مال بطور ہدیہ کے دیا جائے تو قبول نہ کرے اور الٹا منہ پر مار دیں. ہاں کسی کی شرما حضوری سے قبول کر لیں تو دوسری بات ہے. اس آیت کے بعد ہم بہترین چیز صدقہ کرنے لگے. تو یہاں کیا بتایا گیا؟ پھر فرمایا تم شرما حضوری کے طور پر قبول تو کر لو گے. برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کسی پر کسی کی کھجوریں قرض ہوتی اور وہ ردی کھجور بھیج دے تو صاحب حق انہیں ہرگز قبول نہیں کرے گا. ہاں اگر یہ خیال کر کے کہ اس نے میرے حق میں کمی کی شرما حضوری کے طور پر لے لے تو اور بات ہے. ابن عباس فرماتے ہیں اگر کسی پر تمہارا حق ہو اور وہ حق سے کم چیز لے کر تمہارے پاس آئے تو تم عمدہ چیز کے بدلے ردی چیز کبھی نہ لوگے. یہ اور بات ہے کہ حق میں کمی محسوس کرتے ہوئے مروت سے رکھ لو. اسی وجہ سے فرمایا جب تک تم چشم پوشی نہ کرو گے اسے ہرگز نہ لوگے. پھر جو چیز تمہیں پسند نہیں وہ اللہ کو کیسے پسند ہوگی؟ یاد رکھو اللہ کا حق پاکیزہ اور نفیس ترین مال میں سے ہے. جیسے کہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اس وقت تک نیکی کو کبھی قبول نہیں ہوگی جب تک تم اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. پھر فرمایا اللہ غنی و حمید ہے، یعنی اگرچہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ مال صدقے سے ایسے صدقہ کا حکم دیا ہے لیکن اللہ بذات غنی ہے. اللہ کی تمہارے مال کی چاہت نہیں ہے. صدقے کا اس لیے حکم ہے کہ دنیا میں مالداروں سے ناداروں کی ضرورت پوری ہو جائے اور آخرت میں مالداروں کے درجات بلند ہو. جیسے سورہ حج آیت نمبر 37 لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، قربانیوں کا گوشت پوست اور ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے ہی کام آتا ہے، اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ بذات غنی اور انسان بذات فقیر ہے. اللہ تو اس قدر فراخی والے ہیں کہ دینے دلانے سے اس کے خزانوں میں کمی ہی نہیں آتی. لہٰذا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اسے خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ غنی ہے، بڑی بخشش والے اور فضل و عطا کرنے والے ہیں. اللہ ضرور اسے صدقے کا بدلہ دیں گے اور اسے بہت کچھ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. کیونکہ جس کی راہ میں قرض دیا جا رہا ہے وہ فقیر و ظالم نہیں ہے کہ قرض کے مارے جانے کا ڈر ہو. اللہ اپنے اقوال و افعال اور قدر و شرع میں ہر ایک میں لائق تعریف ہے. اس کے سوا نہ کوئی حقدار عبادت ہے اور نہ حقدار ربوبیت. تو یہ تو حدیث تفسیر کی باتیں تھی. اب ہماری آج کی زندگی کی مثال سے مثلا یہ کہ جب ہم کپڑا دینے لگے تو کیا ہے، یہ سوٹ بہت اچھا ہے لیکن کیا ہے اولڈ فیشن ہو گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ مجھے سائز نہیں آ رہا ہے، اب دے دوں. اب دیتے ہوئے دوپٹہ اس کا بہت اچھا ہے، اس کی میچنگ کا کوئی اور ڈریس بنا لوں گی اور اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ کیا کیا، یعنی دو ایسا
کہ کسی لینے والے کو خوشی بھی محسوس ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ استعمال کرے. یہ نہیں ہے کہ چشم پوشی سے وہ لے تو لے لیکن اٹھا کے پھینک دے یا کہیں کچرے میں ڈال دے یا کسی اور کو اٹھا کے دے دے. اسی طرح کھانے پینے کی چیز، اسی طرح کوئی بھی چیز، کہ جو چیز، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم جو مال دیتے ہو کسی کو تو یہ مت سمجھو کہ سامنے والا جو ہے اس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. تم، ایک تمہارا ہاتھ ہوتا ہے، ایک لینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے، دونوں کے ہاتھ کے بیچ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال کو لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر ایک گائے کے بچڑے کی طرح پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، احد کے پہاڑ کے برابر. تو اگر اس نیت سے دیا جائے گا، یعنی اس ایسی کہ چلو میرے لیے فضول ہے، بیکار ہے، کبھی ایسا بھی خرچ کرو کہ جو ہمارے پسندیدہ ہے، جو مجھے بہت پسند ہے وہ بھی دو، اور کبھی ایسا ہے کہ زائد ضرورت، کیونکہ اس کی بھی مثال دی گئی ہے سورہ بقرہ 2 پارے میں، ہم لوگ پڑھ چکے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو ضرورت از زائد ہے. مثلا کھانا پکا، اب اتنا زیادہ ہے کہ کل ہم نہیں کھائیں گے تو اس کو اٹھا کر کسی کو دے دو تاکہ کسی کا پیٹ بھر جائے. یا پھر یہ ہے کہ کپڑا ہے، ضرورت از زائد ہے، اب ہمارے سائز کا نہیں ہے یا اولڈ فیشن کا ہو گیا یا جو بھی ہے، اب اس کو نکال دو، وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو. اسی طرح مال ہے، مال تو اولڈ فیشن بھی نہیں ہوتا اور نہ اوور ہوتا ہے، جتنا بھی ہو مال کے حوث تو سب کے دلوں میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. کہ جیسے سورہ بقرہ کی لیس البر والی آیت میں پڑھ چکے، اللہ حبہ ذوی القربیٰ، مال کی محبت میں اللہ کے لیے. تو مال اس کیٹیگری میں آئے گا کہ ہمیشہ سے محبوب ہے، ہمیشہ سے پسندیدہ ہے. تو پسندیدہ چیزوں میں سے بھی دو، ایکسٹرا میں سے بھی دو، لیکن دیتے ہوئے 3-4 چیزوں کا خیال رکھو. نہ احسان جتانا دے کر، نہ اذیت دینا کسی کو، نہ ریاکاری کرنا، اور نہ ایسا سڑا گلا مال دینا کہ وہ اس کے کھانے کے قابل نہ رہے، اس کے پہننے کے قابل نہ رہے، اور وہ تم سے شرم کے مارے لے تو لے کہ منع کروں تو برا لگے گا یا جو بھی ہے، لیکن لے جا کے اس کو ردی میں پھینک دے یا کچرے میں پھینک دے. تو یاد رکھو کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ غنی ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنا ہے کہ تم اگر سارے زمین والے مل کر کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بادشاہ بنا دو تو اللہ بادشاہ بنا دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور یہ سارے کام کرواتا کون ہے؟ ہمارے دل میں کہ تم رکھ لو، یہ اچھا ہے، تمہارے آگے کام آئے گا، اور پھر تم بھی کر لینا، چلو کل پکانا نہیں پڑے گا، اسی کو کھا لینا. اور اسی طرح جو بھی وسوسہ، آگے کی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم کو بے حیائی کا جو کھلی ہوئی ہو، اور اللہ حکم دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تم سے اپنی مغفرت اور اپنے فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ خوب وسعت والے اور جاننے والے ہیں. تو خرچ کرنے کی 2 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور دوسرا شیطان کے راستے میں خرچ کرنا. تیسری کوئی قسم نہیں ہے. یعنی اللہ کے راستے میں دینے کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر خرچ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں، خواہ وہ اپنی ذات پر ہی خرچ کرنا کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنی بیوی بچے رشتہ داروں پر ہی خرچ کرنا کیوں نہ ہو، خواہ وہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا کیوں نہ ہو. ہر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ سارے خرچ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. پھر دوسری چیز، ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. 2 چیزیں بتائیں نا خرچ کرنے کی 2 قسمیں. نمبر 1 جو اللہ کو پسند ہے اللہ کے راستے میں، اور دوسرا شیطان کے راستے میں. تو شیطان کے راستے میں خرچ کون سا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو جہاں خرچ کرنا ناپسند ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ شیطان کا. وہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ذات پر خرچ کرو، اب اپنے عیش کے سامان پر خرچ کرو، اگر ان سب کے علاوہ خرچ کرنا ہے تو نمائش کے لیے، یعنی شو آف کرو، دکھاوا کر کے خود کے نفس کو خوش رکھو. مومن کا خرچ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرتا ہے
جہاں سے دنیا کا فائدہ نہ بھی ہو وہاں پر بھی وہ خرچ کرتا ہے، کمزور لوگوں پر بھی خرچ کرتا ہے، جہاں اس کی تعریف نہ بھی ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے، اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں ان کی طرح مجبور ہوں گا، میرا رب مجھے اس کا اجر دیں گے، اس لیے بھی وہ خرچ کرتا ہے۔ مثلا آج کسی جانور کے لیے اگر آپ نے ایک کٹورا بھر کر پانی رکھ دیا کہ وہ اس میں سے پرندے ہیں پی کر جائیں گے، اب ان کو پیتے ہوئے یہ دیکھ کر دعا کرو یا رب قیامت کے دن تو ہم ایک ایک گھونٹ کے لیے پیاسے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں یہ دینا کہ قیامت کے دن ہم پیاسے ہوں گے، ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب کرنا۔ کھاتے ہوئے کسی کو دیکھو، اپنے جو مال آپ نے اپنے ہاتھ سے دیا اللہ کی راہ میں، اللہ سے دعا کرو اللہ اس دن ہم محتاج ہوں گے، بھوکے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن یعنی ہمارے رزق کا انتظام کرنا۔ اسی طرح لباس اگر دیتے ہوئے یہ دعا کرو یا رب اس دن ہم ننگے کھڑے ہوں گے، بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو عزت کا لباس پہنانا۔ تو یہ ساری چیز مومن جو ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر خرچ کرتا ہے۔ ایسوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے میری راہ میں دو گے میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، میرے راستے میں دو گے میں کل تم کو اس سے زیادہ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تو بہت وسعت والے ہیں اور بہت یعنی فضل والے ہیں۔ یعنی شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے، یعنی ایک طرف تو یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے اگر تم دے دو گے اپنا مال تو، اور دوسری طرف بے حیائیوں کا شوق دلاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بے حیائی کا کام ایسا نہیں جس پر روپیہ صرف نہ ہو۔ اس کے برعکس اللہ تم سے اپنی بخشش و فضل کا وعدہ فرماتے ہیں اور بڑی فراخی والا اور نیتوں کا خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یاد رکھو شیطان بھی اولاد آدم کے چوکے مارتا ہے، یعنی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور فرشتہ بھی شیطان کو چوکا مارتا ہے، برائی کو یاد دلانا اور ناحق دلانا اور حق سے ہٹانا، اور فرشتے کا چوکا مارنا کیا ہے کہ بھلائی کو یاد دلانا اور حق کی طرف مائل کرنا۔ یعنی ایک وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے، وہ کیا ہے؟ برائی کا راستہ دکھا رہا ہے، بے حیائی کا، سبھی تو ایسا پہن رہے ہیں تم پہن لیے تو کون سی بری بات ہو گئی، سبھی تو ایسے چل رہے ہیں تم اگر چل رہے ہو تو کون سی بات، سبھی تو اس طرح سے یعنی عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں تم اگر کر رہے ہو تو کون سی بری بات ہے۔ لیکن جو فرشتے کا وسوسہ ڈالنا ہے یا دل میں بات ڈالنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھلائی کو یاد دلاتا ہے اور حق کی طرف مائل کرتا ہے، کہ جس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے وہ سمجھ جائے کہ یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے اور اللہ کا شکر بجا لائے، اور جس کے دل میں وسوسے آئیں وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں، میرا شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے کہ اپنا ہاتھ روک لو ورنہ تنگ دست ہو جاؤ گے، لیکن دوسری طرف طرح طرح کی گناہوں اور بد اخلاقیوں کا اور حرمتوں کے پردے چاک کرنے کا خیال پیدا کرتا ہے۔ یہ موٹی سی بات شیطان کے دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنے سے تنگ دستی آتی ہے، مگر شیطان کی راہ میں خرچ کرنے سے تنگ دستی نہیں آتی۔ حالانکہ شیطان کی راہ میں خرچ کرنے سے تو انسان دیوالیہ نکل جاتا ہے اور صدقے میں مال سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ تم سے بجائے بے حیائی اور مغفرت کا اور بجائے اندیشہ فقر کے اپنے فضل و کرم کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے خزانے بھرپور ہیں، خواہ ان میں سے کتنا ہی خرچ کر دیا جائے مگر ان میں کمی نہیں آتی، اور اللہ ہر شخص کی صلاحیت و نیت کو خوب جانتے ہیں، کس کو کتنا دینا چاہیے اور کون کتنا مستحق ہے اور کون نہیں ہے اس کا مستحق۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتی یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، وہ دیتے ہیں حکمت جس کو چاہتے ہیں۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ کسی کام کو ٹھیک طرح سے کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جانا، دانش، سمجھ، تدبیر، علم، عقل سلیم۔ یعنی یہاں پر چونکہ مال کے بیچ میں یہ آیت آئی ہے حکمت کی، تو اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی سمجھ، اپنے مال کو بہترین طریقے پر خرچ کرنے کی سمجھ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جو حکمت دیا گیا تو اس کو تو بہت بڑی خیر دی گئی۔ حکمت کس کو ملتی ہے؟ جس کو اپنی آخرت سنوارنے کی سمجھ آ جاتی ہے اور مال خرچ کرنے کا صحیح فیصلہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ یعنی وَمَن يُرِدِ اللَّهُ
به خیرا یفقهہ فی الدین. حکمت سے معرفت قرآن یعنی ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، مقدم و مؤخر اور حلال و حرام کو پہچاننا. قرآن سے واقفیت، ٹھیک بات، علم و فہم، قرآن، اللہ کا خوف، کیونکہ ہر پکی بات کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل نبوت اور دینی سمجھ مراد ہے. پھر جو جس قدر اتباع سنت کرے گا اسے اسی قدر بالواسطہ سنت حکمت عطا ہوگی. ایک حدیث میں ہے کہ رشک صرف دو شخصوں کا پر کرنا چاہیے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کی اللہ کی راہ میں خرچ لگاتار خرچ کرتا رہتا ہو، اور ایک اس پر جسے اللہ نے دینی سمجھ دی ہو اور وہ لوگوں کو برابر دینی سمجھ کے مطابق حکم کرتا رہتا ہو اور اس کی تعلیم و تربیت دیتا رہو. یعنی دیندار، عالم و مالدار پر ہر ایک کو رشک کرنا چاہیے. اگر میرے پاس بھی مال یا علم ہوتا تو میں بھی اسی طرح دن رات خرچ کرتا رہتا. پھر فرمایا یہ واضح و نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل و دماغ سے کام لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکمت کے لیے دعا بھی سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ ماتن الحکمہ، اللہ ماتن الحکمہ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرمائیے. حکمت کیا ہے؟ کہ صحیح وقت پر صحیح کام کا سوچ جانا. مثلاً بعض دفعہ ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو ہم سوچتے ہیں کہ وہاں پر بولیں اور نہیں بولتے اور وہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اب بعد میں ہم پچھتاتے رہتے، کاش کہ اس وقت میں بول دیتی تو اچھا رہتا، کاش کہ اس وقت مجھے یاد آ جاتا، کیوں میں نے نہیں کیا، اور بعد میں وہ پچھتاتے رہتے کہ موقع تو اب ہاتھ سے نکل گیا. تو ایسی جگہ جہاں پر یہ ضرورت محسوس کریں کہ یہاں پر کچھ بولنا چاہیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگ لیجیے. اللہ ماتی حکمت، اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرمائے کہ کسی کو مثلا نصیحت کرنا ہے تو میں کیسے کروں، مال خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کروں، کوئی کام مجھے کرنا ہے تو میں کیسے کروں، اس کی حکمت عطا فرمائی. تو یہ ساری چیزیں دعا میں مانگنا چاہیے کہ اللہ ماتی الحکمہ ومن اوتیتہ فقد اوتی خیرا کثیرا. اچھا، یہاں پر تو صرف مال کی ہی بات آ رہی ہے کہ مال خرچ کرو اور مال یہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو کیا خرچ کریں گے؟ تو اس کے ایک لسٹ بنائیے. 24 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ دے سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے. نمبر 1، کسی کو دعا دے سکتے ہیں. نمبر 2، کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. نمبر 3، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، جس سے دوسروں کا غم ہلکا ہوتا ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. نمبر 4، کسی کو علم دے سکتے ہیں. علم میں دینے میں بھی خرچ نہیں ہوتا، لینے میں بھی خرچ نہیں ہوتا، تو کسی کو علم دے سکتے ہیں. نمبر 5، کسی کو مسکراہٹ دے سکتے ہیں. نمبر 6، ہاتھ سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں. نمبر 7، اپنا ٹائم کسی کو دے سکتے ہیں، اپنا وقت دے سکتے ہیں. نمبر 8، اچھی تربیت کر سکتے ہیں کسی کی. نمبر 9، کسی کو حوصلہ دے سکتے ہیں. باجی تھوڑا دھیرے بولے نا، چھوٹ جا رہا ہے. کہاں تک پہنچے؟ باجی 8واں باجی بولو نا، 8واں. باجی یہ ہاتھ سے آپ نے کیا بولے تھے؟ ہاتھ سے ہاتھ سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں. 6 نمبر پہ. نمبر 7، وقت دے سکتے ہیں، اپنا ٹائم دیجیے کسی کو کوئی کام کے لیے. نمبر 8، اچھی تربیت کسی کی کر سکتے ہیں، مثلا اپنی اولاد کی یا کسی کی بھی جو بھی ہمارے ماتحت ہے، بہن ہے، چھوٹی بہنوں کی، بہن بھائیوں کی تربیت کر سکتی ہے. نمبر 9، حوصلہ دے سکتے ہیں، کوئی غمگین ہے، غمزدہ ہے، اس کو حوصلہ دیجیے، اس کو اچھا مشورہ دیجیے. نمبر 10، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں. نمبر 11، نیکی کے کام میں کسی کی مدد کرنا. کوئی بھی نیکی کے کام میں کسی کی مدد، مثلا کوئی
مسجد کی صفائی کر رہا ہے، لاؤ میں بھی کر دوں ساتھ میں. مثال بتاتی ہوں میں، حدیث سے تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. یہ 11ویں نمبر کی جو مثال ہے کہ نیکی کے کام میں کسی کی مدد کرنا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور وہ اکیلے نماز پڑھنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اپنے اس بھائی پر صدقہ کرے؟ یعنی سب کی نماز ہو چکی تھی، اب وہ بعد میں آیا، لیکن اس کو اب ظاہر ہے کہ اکیلا پڑھے گا تو اس کو جماعت کے ثواب تو نہیں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنے بھائی پر صدقہ کرے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس شخص کے ساتھ نماز پڑھی تاکہ ان کو جماعت کا ثواب مل جائے، حالانکہ وہ اپنی فرض نماز پڑھ چکے تھے. تو اب جو نیا شخص آیا اس کی فرض نماز ہوگی اور ابو بکر صدیق کی نفل نماز ہوگی، لیکن انہوں نے ساتھ دیا تاکہ اس بھائی کو کیا ملے؟ جماعت کا ثواب مل جائے. تو یہ نیکی کے کام میں مدد کرنا ہوا. نمبر 12، کسی کو محبت دے سکتے ہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. نمبر 13، معاف کر دینا. یہ بھی مال خرچ، یہ 24 چیزیں ہیں جو بغیر مال خرچ کیے آپ کو صدقے کا ثواب مل سکتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم کیا خرچ کریں، تو یہ سارے کام کریں. نمبر 13، کسی کو معاف کرنا. نمبر 14، کسی کو عزت دینا. غریب مسکین ہے، بیچارہ شرمندہ ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو رسپیکٹ دیجیے. نیچے بیٹھا ہے، نہیں آپ اوپر بیٹھیے، ہمارے بازو میں بیٹھیے، اس طرح عزت دینا. نمبر 15، خوشی دے سکتے ہیں. کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. خود مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. کسی کے چہرے پر کچھ ایسی بات کر دی، کوئی ایسا کام کر دیا اس سے اس کا دل خوش ہو گیا، وہ مایوس تھا، وہ مسکرا دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کو خوشی دے دی آپ نے. نمبر 16، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. نمبر 17، کسی کو راستہ بتا دینا. راستے میں چلتے نا، پورا آپ ایریے کے پرانے وہ تو چلتے رہتے، پوچھتے اچھا وہ ایریا، وہ چیز کہاں ہے، وہ کہاں ہے، تو آپ ان کو بتا دیتے ہو، آپ کو پتا ہے. یاد رکھو، صحیح راستہ بتانے کا ثواب ہے، اور غلط کسی کو بتا دیا تو گناہ بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو راستے سے بھٹکا دیا. تو 17 نمبر پہ کیا ہے؟ کسی کو راستہ بتا دینا. نمبر 18، کم سننے والے کو اونچا بول کر سنانا. کان میں کسی کو پرابلم ہے، وہ نہیں سن سکتا، اس کو زور سے بات کر کے تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے، اونچا بول کر اس کو سنانا. نمبر 19، کسی یہ والا بیمار کی عیادت کرنا. آپا یہ ریپیٹ کرو نا ذرا. 18 والا. کون سا؟ 18 والا، کم سننے اچھا، والے کو. کم سننے والے کو اونچا بول کر سنانا. 19، کسی بیمار کی عیادت کرنا. 20، نابینا کو ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرا دینا. نابینا جا رہا ہے، اب آپ راستے میں ہو، آپ کراس کر رہے ہو روڈ، اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے اس کو کراس کرا دیا، یہ بھی صدقہ کا ثواب ہے بغیر پیسے کے. 21، دو جھگڑنے والے میں صلح کرا دینا. دو جھگڑنے والے میں صلح کرا دینا. 22، کسی کے راز کو امانت کے ساتھ رکھنا. کسی کے راز کو امانت کے ساتھ رکھنا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم یہ بات بول رہے ہیں، ہمارا ذکر نہیں کرنا کسی سے، تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کا امانت رکھنا چاہیے. تو کسی کے راز کو امانت کے ساتھ رکھنا. 23، کسی کو کوئی ہنر سکھا دینا. جو بھی آپ کو آتا ہے، لکھنا آتا ہے لکھنا سکھا دیجئے، پڑھنا آتا ہے پڑھنا سکھا دیجئے،
सिलाई आती है सिलाई सिखा दीजिए, पकाना आता है पकाना सिखा दीजिए। जो भी हुनर आपके पास है, टैलेंट है, वो दूसरों को सिखा देना। ये भी आपका कोई खर्च नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए सदका लिखा जाएगा। नंबर 24, किसी की मदद के लिए किसी से सिफारिश कर देना। किसी की मदद के लिए किसी से सिफारिश कर देना। होता है ना कि मसलन कि कोई आया आपके पास मदद मांगने, अब आपके पास नहीं है, माल नहीं है, या किसी को आप जानते नहीं है, कुछ है, तो फुला आदमी के पास चले जाओ, वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये क्या किया आपने, आपका पैसा कुछ भी खर्च नहीं हुआ और आपने किसी को यानी सिफारिश कर दी अच्छे काम के लिए। तो ये और भी बहुत बाजी सारी शुरू के चीजें- 3 बोलिए ना, मेरी पेन नहीं चल रही थी। शुरू के शुरू के 3 है। नंबर 1 तो है दुआ दे सकते हैं। नंबर 2, किसी को अच्छा मशवरा दे देना। नंबर 3, किसी से अच्छी बात कहना जिससे दूसरे का गम हल्का हो जाए। अब ये सारी चीजों में से टिक करेंगे हम लोग कि मैं इसमें से कौन सा काम करती हूँ, और जो काम हम अभी तक नहीं किए उसके सामने रॉन्ग लगाइए, यानी क्रॉस लगाइए और लिखिए कि इंशाअल्लाह मैं ये करूंगी। ठीक है, ये अपना मुहासिबा है, ये अपना वो है कि ये इसमें मेरा 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे लिए सदका लिखा जाएगा। पापा 25वां क्या बोले थे आपने लास्ट में? 25 नहीं है, 24 तक है। 24 ना, वही मैं समझी 25। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए होमवर्क क्या होगा, क्या करेंगे इसको, ये लिस्ट को क्या करेंगे, लिस्ट को लिख कर रख देंगे कहीं भी। हम लोग इसमें से क्या क्या कर रहे हैं उसके बाद टिक करेंगे। हाँ, और क्या नहीं कर रहे हैं उसके सामने क्रॉस करेंगे क्रॉस करेंगे और इंशाअल्लाह लिखेंगे, ये नहीं कर रही हूँ, ये करूंगी मैं इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके लिए हिकमत भी मांगेंगे। अल्लाह मातिल हिकमा, अल्लाह मातिल हिकमा, वमन उतीता फकद उतिया खैरन कसीरा। आगे की आयत देखो, वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन। सबसे के लिए इतनी आपा डिटेल एक है। सवाल पूछना था। किसी को हुनर सिखाना, किसी के लिए मतलब सिफारिश कर देना, अगर इसके लिए जो पे लेता है तो फिर वो नहीं होता ना सदके में? नहीं नहीं, वो तो एक उजरत के तौर पे कर रहा है ना, वो एक अलग चीज होगी। खुशी से करना, किसी के लिए करना, हाँ, फिर वो सदके में। एक तो है कि बगैर पेमेंट के आप कोई काम कर दे रहे हो, किसी को कुछ सिखा दे रहे हो, तो ये आपके लिए सच्चा लिखा जा रहा है। लेकिन आप उसके बदले में होते तो फिर वो उजरत में चला जाएगा ना, उजरत तो में, उजरत हाँ, ले रहे हो उसकी। हिसाब। वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे, नफक वो माल जो जरूरियात जिंदगी पर खर्च किया जाए। नफक का मायने क्या बताई थी मैं सबसे शुरू में, नफक का क्या मायने अरबी में, अरबी लुगत में नफक किसको कहते हैं? या अल्लाह, आप लोग एग्जाम कैसे दोगे जो पिछले हफ्ते की बातें हैं वो भूल जाते हो। नफक किसको कहते हैं अरबी में? इन्फाक फी सबीलिल्लाह का बता दो ना। नहीं, नफक का मायने मैंने लिखाया था इन लोगों को। नफक का मायने क्या? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप? किसी एक को भी याद नहीं कि नफक का क्या मायने? अपा ये तो कोई भी खर्च करने नहीं, कोई भी खर्च करने से क्या था? नहीं नहीं, मैं लुग़वी मायने, डिक्शनरी मायने पूछ रही हूँ, नफक का क्या मायने? पैसे। अरबी डिक्शनरी में नफक का क्या मायने है? कोई भी चीज खर्च करना ना अपा, नहीं
خرچ کرنا تو آئے گا انفاق میں نفق کی بات کر رہی اچھا نفق کے کسی کو نفع پہنچانا. نہیں. نفق کہتے ہیں ٹنل کو، ٹنل. ارے ہاں آپ نے کہا تو صحیح ہے. انا سوری للہ و انا الیہ راجعون. ٹنل نفق ہم ٹنل کو کہتے ہیں جو یہ سرنگ ہوتی ہے. اور مال کی مثال کیا ہے کہ اپنے مال میں سوراخ کرنا. نفق یعنی ٹنل یعنی سرنگ. سرنگ کیسی ہوتی ہے؟ حج کے لیے جو بھی گئے ہوں، اور آج تو انڈیا میں بھی بہت ساری جگہ پر ہم جاتے ہیں تو ایک جگہ سے جاتے ہیں جو برج کے اندر سے یا پہاڑ کے اندر سے یا جہاں سے بھی بنائی جاتی ہے، ٹرینیں جاتی ہے نفق میں سے، تو ایک سوراخ سے انٹر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکلتی ہے. تو اپنے مال میں سوراخ کرنا نفق کہلاتا ہے. یعنی مال میں آپ نے کیا کیا؟ سوراخ کر دیا، یعنی آپ نے تھا آپ کے پاس، سوراخ کیا یعنی اس میں سے نکال دیا. تو یہ مثال دی گئی تھی. تو وما انفقتم من نفقۃ، نفق وہ مال جو ضروریات زندگی پر خرچ کیا جائے، یا کوئی نظر جو تم مانو. نظر کے معنی کہ انسان اپنے کسی کام کے پورے ہونے پر کوئی نیکی کا کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے. اب سوال یہ آپ لوگوں سے ہوگا کہ نظر ماننا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نظر کا ماننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ صرف ناجائز ہے. اللہ ماننا جائز ہے. اللہ سے مانگنا جائز ہے نا. جی باجی اللہ سے جائز ہے نا. نظر بھی اللہ سے ہی مانگی جا رہی ہے، نظر کسی اور سے نہیں مانگی جا رہی ہے. نظر اللہ سے ہی مانگی جا رہی ہے. وہ نظر تو حرام ہے جو کسی اور سے مانگی جاتی ہے یا کسی اور کے نام پر کی جاتی ہے، تو صرف ہو گیا. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نظر مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جائز جائز ہے. جائز ہے، جائز ہے لیکن مکروہ کیس میں جاتا ہے. مکروہ ناپسندیدہ ہے. جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. کیسے؟ جائز اس لیے ہے کہ آل عمران ابھی آگے آپ پڑھو گے، اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی، انہوں نے نظر مانی تھی. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے اس کو میں آپ کے لیے وقف کروں گی. تو انہوں نے تو نظر مانی نا. اگر وہ ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں کیوں کرتے؟ تو نظر ماننا جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک شرط لگا رہے ہو. کیونکہ عام طور پر نظر کیسی مانی جاتی ہے؟ مثلا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، اب نظر یہ مانی جاتی ہے کہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں مثلا 1 مہینے کے روزے رکھوں گی، یا اتنا میں صدقہ دوں گی، یا پھر یہ ہے کہ اتنی نفل نمازیں پڑھوں گی. اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یا تو پھر وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ روزے کی نظر پوری کر سکے یا اتنی نفل نماز پڑھ سکے، یا مال نہیں رہ گیا اب اس کے پاس کہ وہ خرچ کر سکے. اب وہ تو اٹک گیا نا، کیونکہ اس کو پورا کرنے کا حکم ہے. یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ وما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر، جو بھی نظر مانو اب اس کو پورا کرنا ہے تم کو. تو نظر اول تو ماننا نہیں چاہیے، اور اگر مان لیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. یعنی یہ نظر کی اتنی بڑی وہ بتائی گئی ہے کہ اگر مثلا ہمارے والدین میں سے کسی نے کوئی چیز کی نظر مانی تھی اور وہ اپنی زندگی میں پورا نہیں کر پائے، تو اولاد کو معلوم ہے تو وہ ان کی نظر کو پورا کریں گے. روزے کی ہے، نفل نماز کی ہے، یا صدقے کی ہے، یہ قرض کی طرح ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک، تو اس کو ادا کرنا ہے. اس لیے ایسی کوئی چیز ہی مت کرو نا جو ہماری جان پر وہ کرے. مثلا ہم لوگ کے جاننے والوں میں سے ایک تھی کہ وہ پوتا بیمار ہوا، سخت بیمار ہوا، تو کیا نظر مانی؟ یا اللہ کہ میں پتہ نہیں کتنا 100 روزے کتنے رکھوں گی. اب وہ کوشش کر کے بیچارے رکھتا، اب ایک دم بوڑھی ہو چکی، ظاہر ہے کہ دادی اور پر پوتا کتنی ایج ہو گئی ہوگی. اب ان کو بھاری پڑ رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن ان کو کرنا تھا اس لیے کہ نظر مان لی. اسی لیے نظر کا ماننا مکروہ ہے، ناجائز نہیں ہے، یاد رکھو.
جائز ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. کیوں ناپسندیدہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ ایک شرط لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہوا تو میں کروں گی. جبکہ صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ کوئی کام آیا، کوئی بیمار آیا، بغیر نظر بغیر اس کے کوئی صدقہ کر دو. کہ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا نا مثال صدقے سے یہ علاج کرنے کی، یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں یاد باجی یاد ہے، آپ نے 2 مثالیں ہے بتائی تھی ورنہ ہاں، اللہ کے نبی یاد صلی اللہ علیہ ہے. وسلم کی حدیث ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو مریض جب بیمار ہو گیا ہے، عام اچھے دنوں میں بھی خرچ کرو، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو بھی خرچ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی بیماری تکلیف پریشانی دور ہو جائے. اور جب وہ بیماری دور ہو جائے تو خوشی سے اللہ کی راہ میں پھر صدقہ کر دو کہ شکرانے کے طور پر کہ اللہ آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہماری تکلیف کو دور کیا. لیکن نظر کے طور پر وہ چیز کرو گے تو یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. ایک طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں کروں گی، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گی. تو کیوں اللہ پر احسان جتا رہے ہیں کہ میں کروں گی تو اللہ کے خزانے میں کوئی زیادتی ہو جائے گی، اور میں نہیں کروں گی تو اللہ کو کوئی نعوذ باللہ فرق پڑے گا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی انسان چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے اللہ کے نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح بڑی سے بڑی بھی نیکی. تو نظر کا ماننا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی، ہاں اس سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے. یعنی نظر سے تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن بخیل جو ہے ایسے تو اپنا مال خرچ نہیں کرتا، لیکن اب وہ اس کو کیا کر رہا ہے کہ اس کو یہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب وہ مال ضرور نکالے گا. تو سوائے اس کے کہ بخیل سے مال نکالنا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو نظر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اوپر وہ چیز ماننا جو ہم پر لازم نہیں کی گئی ہے. مال خرچ کرنے کے لیے یا روزہ، تو یہ سب نظر ہے. اگر نظر مان لیا تو پورا کرنا پڑے گا. اور جیسے سورہ انسان میں، سورہ دہر میں بھی آئے گا، یوفون بالنذر، وہ پورا کرتے ہیں اپنی نظروں کو. تو قرآن میں 2 جگہ آیا ہے نظر کے ماننے کا، لیکن اپن یہ ناپسندیدہ جو نظر ہے، نظر ایسے ہی لکھنا ہے نا، نون زال زال رو ہے نا، نظر ہاں جیسا آیت میں لکھا ہوا ہے. جیسا آیت ہے وہی ہے نا اس کا لکھنے کا ہاں وہی، طریقہ ادھر. وہ دعا سے ہوا تو وہ تو نظر ہو گئی، یعنی آنکھ سے ہاں دیکھنا. وہ نظر الگ ہوتی ہے، ہاں وہ الگ نظر ہے، اور یہ یہاں الگ ہے. پر وہی، یہاں پر جو بتایا گیا کہ نظر کا ماننا کیا ہے کہ وہ ہے آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ 270. یعنی اللہ ہر شخص کے ہر عمل سے خوب واقف ہے، خواہ وہ عمل صدقہ و خیرات ہو یا نظر. اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے موافق، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کیے گئے تو اللہ ان کو پورا بدلہ دیں گے اور بڑھا چڑھا کر دیں گے. اس آیت میں ان کے لیے وعید ہے جو اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کریں اور نافرمانی پر اتر آئیں، دین کی مخالفت کریں، دینی باتیں جھٹلائیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی شریک کریں. ایسے لوگ ظالم ہیں، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. انہیں اللہ کے عذاب سے اور اس کو پکڑنے سے یعنی پکڑ دھکڑ سے کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں. پھر آگے کی آیت جو ہے وہ کیا ہے کہ ان تبد صدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم ويكفر عنكم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. اور یعنی اگر صدقہ و خیرات ظاہر کر کے دو تو اچھی بات ہے، اور اگر چپ چاپ کسی کو خبر کیے بغیر محتاجوں کو دے آؤ تو اس سے بھی بہتر اور افضل ہے، کیونکہ اس میں ریا کو دخل نہیں ہوگا. ہاں اگر کھلم کھلا دینے میں کوئی وجہ ترجیح ہو، مثلا
پسندیدہ کیا ہے کہ صدقے کو چپکے سے دینا، اس طرح دینا کہ دائیں ہاتھ اگر سے کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑے تو دکھانے کی نیت دل میں نہیں ہو کہ میں دکھانے کے لیے، بلکہ وہ ضرورت ہے، مثلا دوسروں کو اس کے لیے شوق دلانا، ابھارنا، مثلا یہ نیت ہو کہ میری دیکھا دیکھی اور لوگوں کو بھی شوق ہوگا تو پھر وہ کلم کھلا دینا افضل ہے۔ مثلا کوئی مجلس میں خرچ کرنے کے لیے اس پر آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اب کوئی کہتا ہے کہ یہ لیجئے میری طرف سے یہ 100 روپیہ، کوئی کہتا ہے یہ میری طرف سے 200 روپیہ، یہ اللہ کی راہ میں لگا دیجئے اس کام، تو وہ جائز ہے، کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے کہ اگر میں کروں گی تو دوسروں کو بھی دیکھ کر شوق ہوگا کہ کرنے کا، اور اس طرح سے ایک خیر کا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو زور سے پڑھنے والا ظاہر کر کے صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور آہستہ پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے، لہٰذا اس آیت سے چھپا کر صدقہ دینا افضل ثابت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 شخصوں کو سایہ عطا فرمائیں گے جس دن صرف اللہ ہی کا سایہ ہوگا۔ اس میں 7 لوگ کون کون سے کیٹیگری میں ہیں سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، اس میں سے ایک وہ ہوگا جو چھپ کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا، کہ دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب اللہ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، آخر پہاڑ پیدا کر کے اس پر گاڑ دیے گئے، زمین ٹھہر گئی، فرشتوں کو پہاڑوں کی پیدائش پر تعجب ہوا، بولے اے خالق کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا ہے۔ بولے کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے۔ بولے کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے۔ بولے کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔ بولے کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں ابن آدم ہے جو اس طرح صدقہ کر دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے صدقے کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں۔ اب سوچو ہوا کتنی طاقتور، لوہا کتنا طاقتور، پہاڑ کتنا طاقتور، آگ کتنی طاقتور، پانی میں کتنی قوت کے ڈبا کے پوری بستی ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بھی زیادہ پاورفل کس کو بتایا؟ وہ صدقہ جو خاموشی سے دیا جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے کہ چپکے سے دیا جائے۔ لیکن مثلا اپنی اولاد کو شوق دلانا ہے، اب ہم ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں جاؤ وہ فلاں اس کو دے کر آ جاؤ، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ظاہر ہو گیا نا۔ تو وہ ظاہر اس لیے کہ ان کی ٹریننگ کرنا ہے، یا پھر مجلس میں دوسروں کو شوق دلانے کے لیے کہ میں دے رہی ہوں دیکھ کر کسی اور کو بھی ہوگا، لو ہماری طرف سے بھی لے لو، ہماری طرف سے بھی لے لو، تو یہ خیر کا کام ایک ہو گیا۔ تو اس میں نیت پھر وہی ہے انما الاعمال بالنیت، کہ آپ کے دل میں نیت کیا ہے۔ آپ کی نیت یہ کہ لوگ ذرا دیکھیں میں صدقہ کروں تو مائنس ہو گیا، وہ 0 پر چلا گیا، لیکن آپ کی نیت یہ کہ میں ایک خیر کا کام شروع کروں، دیکھ کے دوسرے لوگ کریں گے، یہ کام بڑھے گا، اور یعنی اللہ کے قوض میں، اللہ کے راستے میں یہ کام ہوگا، اس کا فائدہ پہنچے گا، تو خوشی سے کرنا ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ مغفر لی ریائی و سمتی، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لینا کہ میں ریاکاری کروں یا میں سنا کر کوئی کام کروں۔ تو چھپا کر صدقہ دینا عام ہے، خواہ فرضی ہو یا نفلی ہو، لیکن بقول ابن عباس چھپا کر نفلی صدقہ ظاہر والے صدقے پر 70 درجہ اور فرضی صدقے سے 25 درجے افضل ہے۔ پھر فرمایا صدقے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دیں گے، یعنی صدقے کی برکت سے نہ صرف برائیاں ہی ٹلیں گی بلکہ تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، یعنی تم نے چپکے سے جو دیا یہ نہیں سوچو کہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے صدقہ دی، تو ہم کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارے رب نے دیکھ لیا نا، اللہ تعالیٰ نے جان لیا نا، جس کے لیے میں نے کیا اس کو پتہ چل گیا نا، کافی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ کوئی دیکھے یا میری تعریف کرے یا شہرت کرے۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے اور وہ عنقریب تمہیں اس کا پورا پورا حق اور انصاف سے بدلہ دیں گے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی انہیں راہ پر لے آنا آپ کے ذمے نہیں ہے، یعنی کسی کو ہدایت دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دو۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اپنے مشرک عزیزوں کو خیرات دینا اچھا نہیں سمجھتے تھے، پھر انہوں نے اس بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے رخصت دے دی، پھر یہ آیت اتری
پھر فرمایا صدقے کا فائدہ تمہیں کو پہنچتا ہے، جیسے کہ سورہ فصلت آیت نمبر 46 میں آئے گا، من عمل عملا صالحا فلنفسی، جس نے نیک عمل کیے اپنے لیے کیے، یعنی ان کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے دے چکے تو تم اس کی ذمہ داری نہیں کہ لینے والا کیا کرے گا۔ اب تو ہم کو نہیں فکر ہونا چاہیے کہ اب وہ اس کو کیا کرے گا یا کیا بنے گا اس کا، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اب کسی نہ کسی صورت میں مجھے ضرور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بہترین بدلہ ملے گا، یعنی دنیا میں مال میں کشادگی ہو جائے گی، میری زندگی آسان ہو جائے گی، میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دیں گے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا، اب اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی کہ صدقہ کسے ملا، یا وہ نیک تھا یا برا تھا، اچھا تھا یا برا، اور حقدار تھا یا غیر حقدار، دینے والے کو تو اس کے قصد و ارادے کا ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے آیت کے آخر میں فرمایا کہ تمہیں تمہارے خرچ کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ نے دیے تو لیکن معلوم پڑا کہ وہ ضرورت مند نہیں تھے اور ہمارا مال چلا گیا، تو کہیں ضائع تو نہیں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ضائع نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں لیکن سوچ سمجھ کر دینا ہے کہ صحیح مستحق کون ہے، اور خاص طور پر زکوٰۃ دیتے ہوئے تو بالکل صحیح جگہ پر دینا ہے، کہ جہاں پر 8 کیٹیگری سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بتائی گئی ہے، للفقراء الذین، کہ وہ لوگ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، راستے کے مسافر ہیں، قرضدار ہیں، گردن چھڑانے میں، اور یہ ساری 8 کیٹیگری بتائی گئی، اس میں سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو صدقہ دینا ہے، ورنہ فضول، جیسے کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی وہ ہے زانی ہے یا جو بھی ہے، اب اگر دیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ضائع ہوا۔ مثال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج رات میں ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا آدھی رات میں، اور وہ راستے میں ایک زانیہ عورت ملی اور اس کو دے کر آ گیا۔ صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے چپکے سے صدقہ کیا لیکن وہ کسی زانیہ کو دے کر آ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ کا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ زانیہ ہے یا جو، میں ضرورت مند سمجھ کر دے کر آ گیا، اور دل میں نیت بھی کر لی کہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ آخر کار صدقہ لے کر نکلا اندھیرے میں اور ایک شخص کو دے کر آیا، صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ کسی نے مالدار آدمی پر صدقہ کر دیا، یعنی وہ مالدار تھا اور اس کو دے کر چلا آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا علمی میں مجھ سے یہ ہو گیا، مالدار کو صدقہ چلا گیا، آج پھر میں صدقہ کروں گا، اور پھر وہ اپنا رات کو مال لے کر نکلتا اور چپکے سے ایک شخص کو دے کر آتا ہے، صبح لوگوں میں چرچا ہوتا ہے کہ آج رات کسی نے ایک چور کو صدقہ کر دیا۔ وہ بولا یا رب آپ کی حمد و ثنا ہے، میں نے لا علمی میں ایک زانیہ کو، ایک مالدار کو اور ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ رات کو خواب دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے، شاید اس کی وجہ سے فاحشہ پاک دامن بن جائے، شاید مالدار جو بخیل تھا اس کو عبرت حاصل ہو اور وہ مال دینے والا بن جائے، اور چور جو ہے وہ چوری سے باز آ جائے۔ تو یہ مت سمجھو کہ اگر ہم نے دے دیا، ہاں سوچ سمجھ کے دینا ہے، لیکن ان کیس اگر وہ چلا جاتا ہے کسی ایسے کے پاس تو یہ مت سمجھو کہ قبول نہیں ہوا، ضرور قبول ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ کے وہاں قبول ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ چاہنا کیا تھا کہ اللہ کی رضا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، اور صدقہ ان محتاجوں کو دیا جائے جو اللہ کی راہ میں گھر کر روزی نہیں کما سکتے، یعنی مہاجرین کو جو اللہ کے رسول کے حکم سے اپنا وطن، جائیداد، گھر بار اور مال و دولت سب چھوڑ آئے اور مدینہ میں پناہ گزین ہوئے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں کہ ضروریات زندگی پوری ہو، مثلا اصحاب صفہ، اور نہ سفر کر کے تجارت سے روزی پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ناواقف نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار، یعنی وہ بیچارے سفید پوش جن کو کہتے ہیں، آج بھی ہمارے گھر آس پاس ماحول میں ایسے لوگ ہیں، رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، پاس پڑوس میں بھی ہو سکتے ہیں، کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 وقتوں کا فاقہ ہوتا ہے، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے فیس نہیں ہونے کی وجہ سے،
وہ گھر میں اذیت سہتے ہیں کرایہ دار مالدار مالک مکان کی کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے. اب آپ کو ان کی حالت اگر پتہ چل گئی ہے تو خاموشی سے چپکے سے جا کر صدقہ کر دیجئے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو، کیونکہ وہ شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. جیسے یہاں پر ہے نا کہ من التعفف، جو وہ ہے ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت سخت ضرورت مند ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ ناواقف نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں. جاہل سے ناواقف مراد ہے جو ان کے حالات سے بے خبر ہو. سوال سے بچنے سے یہ مراد ہے کہ ان کے ظاہری حالات سے، لباس سے اور گفتگو سے پاک دامنی ٹپکتی ہے. کپڑے صاف ہیں، حالت درست ہے، گفتگو میں سوال کا اشارہ کنایہ تک نہیں ہے. ان تمام باتوں سے ناواقف انہیں مالدار سمجھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجت مند وہ شخص نہیں جو گھر گھر پھرتا ہو اور اسے ایک یا دو کھجورے یا ایک دو نیوالے واپس کر دے. اصلی حاجت مند وہ ہے جس کے پاس بقدر ضرورت نہ ہو، نہ اسے محتاج سمجھ کر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے. یعنی ہمارے وہاں جو روڈوں پر، سگنل پر، یہاں وہاں 1 روپے 2 روپے کے لیے یا دو کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اصل سوالی وہ نہیں ہے، بلکہ اصل محتاج اور وہ ہے کہ جو سوال نہیں کرتے اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کہ ہماری عزت کا بھرم رہ جائے، کسی کو پتہ نہیں چلے ہمارے حالات، لیکن ان کے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، یا کسی کے ذریعے سے پتہ آپ کو چلتا ہے کہ فلاں ہے وہ بیچارہ بڑا شرم والا ہے اور بڑا وہ حیا والا ہے، بڑا غیرت والا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اس کی حالت ایسی اور ایسی ہے. تو خاموشی سے ایسے لوگوں پر صدقہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اسی کے لیے ہے کہ بسی ماہم، تم ان کے جو ہے اس کی وجہ سے تم پہچان جاؤ گے کسی نہ کہ تعریفون میں خطاب ہر بھلے آدمی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر آپ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ اس میں یعنی پہچاننے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں پڑھ کر سناتے. پھر فرمایا یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی یہ مانگنے کے عادی نہیں ہے کہ بار بار جا کر کسی سے مانگے کہ ہم کو 1 روپیہ 2 روپیہ دے دو، اور غیر ضروری سوالات کر کے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے. کیونکہ اگر کسی کے پاس بقدر ضرورت مال موجود ہے مگر پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ چمٹ کر سوال کرتا ہے. وہ ایک ہی بار کرے. ایک مزنی جنہیں ان کی والدہ کہتی ہیں کہ تم دوسروں کی طرح اللہ کے رسول سے کیوں نہیں مانگتے، یعنی ایک صحابی ہے، ان کو اللہ کے جو ان کی والدہ ہیں وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول سے لوگ جاتے ہیں اپنا سوال کرتے ہیں اور اللہ کے رسول ان کی مدد کرتے ہیں، تم کیوں نہیں جا کر مانگتے. انہوں نے فرمایا کیا کہ والدہ کے کہنے فرماتے ہیں کہ والدہ کے بار بار کہنے سے ایک مرتبہ میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو خطبے میں کھڑا ہوا پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نہیں کیا اللہ اسے سوال سے بچا لے گا، جس نے اظہار غنا کیا اللہ اسے مالدار بنا دیں گے، اور جس نے لوگوں سے اس حال میں مانگا کہ اس کے پاس 200 درہم کی مالیت ہے اس نے چمٹ کر مانگا. یہ سن کر میں نے دل میں سوچا کہ میری اونٹنی تو 200 درہم سے بھی زیادہ مالیت کی ہے اور میرے غلام کی اونٹنی بھی 200 درہم سے زیادہ مالیت کی ہے. یہ سوچ کر میں بلا سوال کیے ہی واپس آ گیا. ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کے لیے بھیجا. میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا جس نے تونگری کا اظہار کیا اللہ اسے تونگر بنا دیں گے، جو سوال سے بچا اللہ اسے بچا لیں گے، اور جو رک گیا اللہ اسے کافی ہوگا. جس نے 40 درہم کی مالیت کے ہوتے ہوئے سوال کیا اس نے چمٹ کر سوال کیا. میں نے دل میں سوچا کہ میری یا قوت اونٹنی 40 درہم سے زیادہ قیمت کی ہے. یہ سوچ کر میں سوال کیے بغیر ہی لوٹ آیا. پھر فرمایا کہ تمہارا خرچ کرنا اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے دن تمہاری عین ضرورت کے وقت تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے. پھر آخری آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت میں ان مسلمانوں کی تعریف ہے جو دن رات ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ظاہر کر کے بھی اور چھپا کر بھی ہر طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. فرمایا ایسوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا
اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. اس میں بیوی پر خرچ کیا ہوا بیوی پر کیا ہوا خرچ بھی شامل ہے. یعنی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے کیا صدقہ لکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سعد بن ابی وقاص کے بیمار کرسی کے لیے حجۃ الوداع کے یا فتح مکہ کے سال تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرو گے اس سے تمہارا درجہ یقیناً بلند ہوگا حتیٰ کہ اس نوالے سے بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو. پھر فرمایا انہی کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یعنی جو کچھ انہوں نے اللہ کی راہ کے رضا کے کاموں پر خرچ کیا ہے اس کا اجر انہیں قیامت کے دن ملے گا. فلا خوف یعنی امن و عافیت والے اور بے فکرے یہی لوگ ہوں گے. یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اس دن جب سایہ نہیں ہوگا تو کچھ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا سایہ ہے کہ جس نے ان کے اوپر صاحبان نے ایک سایہ کیا ہوا ہے, ایک شیڈ بنا ہوا ہے. تو لوگ پوچھیں گے یہ کون سے خوش قسمت ہے, انہوں نے دنیا میں ایسا کون سا عمل کیا کہ آج اتنی گرمی اور اتنی شدت سورج کی گرمی کے باوجود بھی لوگ سائے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو بتایا جائے گا کہ یہ خفیہ صدقہ کرنے والے. تو صدقے کو معمولی نہیں سمجھے, صدقے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا, ابھی بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے, بہت ساری احادیث ہے. ہمیشہ جب کرنے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم ہی ہم لوگوں کا ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں. پھر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت ملے گی لینے والے سے کہیں زیادہ. یعنی پھر دینے والوں کو خوشی ہوگی کہ اچھا میں اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. تو صدقہ دینے والے کو بھی ثواب اور جو صدقے کا سبب بنے وہ بھی. یعنی آپ نے مثلا صدقہ نہیں کیا لیکن آپ نے کسی کی سفارش کر دی, فلاں جگہ چلے جاؤ وہ تمہاری مدد کر دیں گے, تو آپ چونکہ ذریعہ بنے تو آپ کا بھی ویسے ہی برابر صدقے میں ثواب لکھا جائے گا. صدقے کے 20 فائدے ہیں. صدقہ نمبر 1 صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. نمبر 2 صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل عمل کھانا کھلانا. یعنی صدقے میں سے بھی سب سے افضل عمل کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا. باجی واپس سے بولو نا پہلا نمبر, اور تھوڑا دھیرے بولو نا باجی. دھیرے بولوں تو کلاس ہماری ٹائم ختم ہو جائے. اوکے خیر لکھو چلو. نمبر 1 صدقے کا ٹائٹل کیا ڈالیں گے, صدقہ کرنے کے 20 فائدے. نمبر 1 صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, باب الصدقہ, جس کے ذریعے سے صدقہ کرنے والے داخل ہوں گے. اور بھی ہے بہت ساری احادیث لیکن ٹائم نہیں ہے تو ہم لوگ خالی یہ لکھ پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ دیکھیں گے آگے. نمبر 2 صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے. یعنی نیک عمل میں سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے, صدقہ. اور افضل عمل میں سے بھی نیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. نمبر 3 صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو الگ سے خلاصی دلائے گا. یعنی دوسرے اعمال کی وجہ سے جو اس کی گردن چھوٹے گی, اور ایک عمل جو ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ صدقے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں گے. تو تیسرا کیا ہے, صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو الگ سے خلاصی دلائے گا. نمبر 4 صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے. صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے. نمبر 5 میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے, اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. میت کو دینا ہی ہے کوئی چیز تو صدقہ دو جو سب سے زیادہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے. نمبر 6 صدقہ نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے.
اور نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. صدقہ نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. نمبر 7، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے. نمبر 8، صدقہ قیامت کے دن کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا. صدقہ قیامت کے دن کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا. نمبر 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے. نہ واپس سے بولو نا آپ. 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے. نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے. صدقہ خوشخبری ہے کس کے لیے؟ حسن خاتمہ کے لیے، اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے. نمبر 11، صدقہ دینے والے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو. مثلا شوہر ہے، آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ صدقہ کریں تو آپ اس میں شریک ہے کہ آپ ان میں خیر کا کام کریں. یا اولاد ہے، کما رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ صدقہ کرو اپنے ہاتھ سے، تو آپ بھی ان کے صدقوں میں ویسے ہی شریک ہیں. صدقہ دینے والے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو. نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کرتا ہے. خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے. صدقہ کرنے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے. نمبر 14، صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے. صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے. نمبر 15، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے. صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے. تو مشکل آ جائے تو بھی صدقہ کرے. کوئی چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول ہو تو سب سے پہلے صدقہ کرے. نمبر 16، صدقہ بلا و مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے. صدقہ بلا و مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے. نمبر 17، صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کی کشادگی کا سبب ہے. یعنی صدقہ عمر میں، مال میں
اضافے کا اور کامیابی اور رزق کی کشادگی کا سبب ہے. نمبر 18 صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. نمبر 18 صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. 19 صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت سے بچاتا ہے. نمبر 20 صدقے کا اجر ضرور ملتا ہے، چاہے کہ جانوروں اور پرندوں پر بھی کیوں نہ کیا گیا ہو. یعنی ایسا نہیں کہ کسی کو مال اٹھا کے دے رہے ہیں تو ہی اجر ملے گا. کسی جانور کو کھلا دیے روٹی، کسی پرندے کو پانی پلا دیے یا دانہ ڈال دیے، یہ بھی اجر ملے گا اس کا. تو صدقے کا اجر ضرور ملتا ہے، چاہے جانوروں اور پرندوں پر بھی کیوں نہ خرچ کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 20 پوائنٹس تھے کہ جو وہ ہے. 24 ایسے پوائنٹس ہم نے لکھے کہ اگر مال نہیں ہے تو کیا خرچ کریں، اور یہاں پر فائدہ کیا ہے. اگر ہمارے پاس مال ہے اور ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے 20 فائدے کیا ہو سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ بھی پوائنٹ ایسے لکھے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کم از کم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو سب سے پہلے تو صدقہ کرنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان صدقوں کو قبول کرے اپنی رضا و خوشنودی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور ہمارے جو بھی چیز کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریاکاری، شہرت، دکھاوا، احسان جتانا یا حرام طریقہ، یہ ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.